یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مسلمان پر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، اسی طرح اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے۔ وہ سب افراد مراد ہیں جن کو ہمارے نبی نے اپنا گھرانہ قرار دیا تھا۔ ہمارے نبی نے کل 11 نکاح کیے، اور جتنی ہمارے نبی کی بیویاں ہیں جن کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، یہ سب دنیا کے تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کا تمہارے اوپر حق تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے نبی کا حق تم پر تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ ہر ایک کے اوپر اس کا حق ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی جان کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اپنی جان سے زیادہ تم پر نبی کا حق ہے۔ اور نبی کی جو بیویاں ہیں یہ سب تمہاری مائیں ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کے دل میں ازواج مطہرات کی ماں جیسی عزت اور احترام اور محبت لازمی ہے اور فرض ہے۔ اگر کسی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے لیے بھی کوئی کمی ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات شدید ناپسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کسی کے بارے میں کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہو، اس لیے کہ یہ ہماری مائیں ہیں۔ ایک ماں وہ ہے ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ایک مائیں وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جنا ہے، تو ان کے مائیں بننے کا جو سبب ہے وہ ولادت ہے۔ یہ مائیں وہ ہیں جن کو خود اللہ نے مائیں قرار دیا اور جن کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہاں ماں بننے کی وجہ ولادت ہے، یہاں ماں بننے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ تو ہماری ماؤں سے بھی بڑا درجہ ہو گیا ان کا۔ آج چونکہ اہل بیت اعظام کے تذکرے نہیں ہیں، اہل بیت اعظام کی عظمت نہیں ہے، اہل بیت اعظام کو جاننے کا شوق نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کتنے دینداروں کے بچوں کو ازواج مطہرات کے نام بھی نہیں آتے، عورتوں کو بھی نہیں آتے، مردوں کو بھی نہیں آتے۔ ہاں، یہ ہماری مائیں ہیں، جس کو ماں کا نام نہ آئے تو وہ تو کس کام کا ہے پھر؟ یہ ہماری مائیں ہیں، ان سے ہمیں ایسے پیار کرنا ہے جیسے ماؤں سے کرتے ہیں۔ ان کی عزت
اور ان کی عصمت، ان کی ناموس پر ایسے پہرا دینا ہے جیسے ماں کی ناموس پہ کوئی بیٹا پہرا دیتا ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں، ان کو اللہ نے ہماری ماں بنایا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی بیویاں دنیا کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جیسے کوئی اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو ایسے ہی ازواج مطہرات کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بھئی وہ ماں ہے، یہ بھی تو ماں ہے، یہ تو منصوص ماں ہے، قرآن میں اس کو ماں کہا گیا ہے۔ میری والدہ محترمہ کے ساتھ کئی دفعہ عمرے پہ جانے کی سعادت ملتی رہی، تو فجر کی نماز کے بعد میں اپنی والدہ محترمہ کو ویل چیئر پر باب السلام کے پاس بٹھا کے میں جنت البقیع چلا جاتا تھا روزانہ، تو وہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ حضرت اماں فاطمہ کی قبر، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب کی قبریں، پھر اماں عائشہ اور باقی ازواج مطہرات کی قبریں، ہمارے تو سارے ہی وہاں ہیں۔ تو اب وہ والدہ بیچاری 2.5 گھنٹے ویل چیئر پہ بیٹھ تو ایک دفعہ کہنے لگیں، تم جاتے ہو تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے، کیا وہاں ہے کیا؟ میں بیٹھ کے انتظار کر کے تھک جاتی ہوں، 2.5 گھنٹے تم لگا دیتے ہو روزانہ، جا کے کرتے کیا ہو وہاں پہ؟ جا کے فاتحہ پڑھنے جاتے ہو، کچھ جا کے سو جاتے ہو وہاں پہ؟ تو میں نے کہا امی، جیسے آپ میری امی ہیں نا، وہاں پہ میری کئی امیاں ہیں، اور بالکل ایسی ہی امی ہیں جیسی آپ امی ہیں۔ تو آپ کے پاس تو سارا سال ہوتا ہوں، ان کے پاس تو کبھی کبھی آتا ہوں، تو آپ مجھے 2-3 گھنٹے تو خوشی سے چھوڑ دیا کریں کہ میں اپنی امیوں کے پاس بھی جا کے بیٹھوں۔ 2006 میں عمرے پہ تھا، تو حضرت حاجی صاحب کے خادم کا فون آیا، چھوٹے موبائل تھے اس وقت، کہ حاجی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، کروا دیں۔ تو حاجی صاحب کا فون آیا، فرمانے لگے کہ تم عمرے پہ ہو، کہاں پہ ہو ابھی؟ میں نے کہا مدینے میں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک تو فوراً جنت البقیع جاؤ اور ازواج مطہرات کو میرا سلام پیش کرو۔ حاجی صاحب نے فرمایا ازواج مطہرات کو میرا سلام پیش کرو۔ مجھے ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا ہے کہ عبدالوہاب، تم جتنے ہدیے ہمیں بھیجتے ہو وہ سب ہمیں پہنچتے ہیں۔ یہ حاجی صاحب نے فون پہ فرمایا کہ تم جتنے ہدیے ہمیں بھیجتے ہو، عبدالوہاب تم جتنے ہدیے ہمیں بھیجتے ہو وہ سب ہمیں مل رہے ہیں۔ پھر فرمانے لگے ابھی تم جنت البقیع جاؤ اور جا کے میری ماؤں کو میرا سلام پیش کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ مدینے کی جو شورا ہے، جو تبلیغ کی شورا کے لوگ ہیں وہاں کے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو میرا پیغام دو کہ تم مکے سے مدینے پیدل جماعتیں چلاؤ۔ جب یہ لوگ مکے سے مدینے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پیدل چلیں گے، تو یورپ نے یہاں جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پیدل جماعتوں کی برکت سے ان کے سارے جراثیم صاف کر دیں گے اور اس ماحول کو پاک صاف کر دیں گے۔ یہ 2 باتیں فرمائیں۔ تو ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں عائشہ، یہ ہماری مائیں ہیں ساری۔ ہمیں ان کے نام لے کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ان کی زندگی سنانی چاہیے، اپنی بچیوں کو
ان کی زندگی سنانی چاہیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے یہ تو پتہ ہوتا ہے نا اس کے کتنے بچے ہیں، کتنی شادیاں ہیں، رہتا کہاں ہے۔ یہ عجیب محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے کہ محبت کے ڈھنڈورے پیٹتے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کی بیویوں کے نام کیا ہیں جو ہماری مائیں ہیں۔ ہمارے نبی کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ہمارے نبی کا جن سے نکاح ہوا ان کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ ہمارے نبی کی بیویوں میں قریشی عورتیں صرف دو ہیں، ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت ام حبیبہ۔ یہ دو عورتیں قریشی ہیں، باقی قریشی نہیں ہیں۔ ان کا نسب ہمارے نبی سے ملتا ہے لیکن بہت دور جا کے ملتا ہے۔ ان دونوں کا جو نسب ملتا ہے ہمارے نبی سے قصی پر جا کے ملتا ہے اور یہاں سے قریش شروع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی سب سے پہلی اہلیہ محترمہ ان کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ جب ہمارے نبی کا ان سے نکاح ہوا تو ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی، اور نکاح کا معاملہ یوں ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھیں، ان کا گھر، ان کا خاندان بہت مالدار تھا، تجارت ان کا پیشہ تھا۔ ان کے جو پہلے خاوند تھے ابو حالہ، ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب خاوندوں کا انتقال ہو گیا تو اب یہ سارا بوجھ ان کی ذات پہ آ کے پڑا، چنانچہ انہوں نے براہ راست خود اپنی جو تجارت تھی اس کو ڈیل کیا اور اس کو سنبھالا، لیکن اس کے لیے وہ کبھی کسی کو مال دے کر بھیجتیں، کبھی کسی کو مال دے کر بھیجتیں، کبھی کسی کو مال دے کر بھیجتیں، تجارت کے لیے مال ان کو دیتیں، وہ محنت کرتے، پھر نفع آپس میں تقسیم ہوتا۔ اس کو شریعت میں مضاربت کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف لوگوں کو مال دے کے بھیجتی تھیں۔ ہمارے نبی کی پرورش اس وقت حضرت ابو طالب کے پاس چل رہی تھی، لیکن ابو طالب بہت غریب تھے، بہت نادار تھے، بہت غریب تھے، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی کو بچپن میں بکریاں چرانی پڑیں، اس لیے کہ وہ ان کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اور ان کے 3 بیٹے تھے، علی، عقیل اور جعفر۔ تو چونکہ ان کی آمدن نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ اپنے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان، 3 بیٹے ہیں چچا کے، ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک چچا کے پاس رہے تاکہ چچا کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ یہ رائے حضرت ابو طالب کے سامنے رکھی گئی۔ ابو طالب نے کہا عقیل میرے پاس چھوڑ دو، باقی جس کو چاہو لے لو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا اور حضرت جعفر کو پھر حضرت عباس نے پالا اور ان کا خرچہ اٹھایا اور ان کو لیا۔ تو حضرت علی بچپن ہی سے ہمارے نبی کے گویا بیٹے بن کر رہے۔ چچا زاد بھائی تھے لیکن عمر میں چونکہ کافی چھوٹے تھے، 30 سال کا فرق تھا ہمارے نبی کی عمر میں اور حضرت علی کی عمر میں، 30 سال کا، تو بیٹوں جیسے ہوئے۔ تو اب جب خرچہ نہیں چل پا رہا تھا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے کہا کہ یہ جو خدیجہ ہے اس کو اللہ نے کافی مال دیا ہے اور یہ مختلف لوگوں کو بھیجتی ہے، تو میرا خیال ہے آپ بھی مال لے کے تجارت کر لیں، اس کا مال لے کے تجارت کر لیں مضاربت پہ، یعنی آپ بھی ان کی مزدوری کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کو بات سمجھ میں تو آئی، لیکن آپ شرمیلے بہت تھے، حیادار بہت تھے۔ اللہ کی شان یہ بات حضرت خدیجہ تک پہنچ گئی۔ حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ سے بات کرنی ہے۔
چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مال تو اوروں کو بھی دیتی ہوں، لیکن مجھے آپ کی بڑی تعریف میں نے سنی ہے، آپ کو لوگ صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اور مجھے بھی ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں تو میں جتنا اوروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تیار ہو گئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے یہ سفر کر کے آئیں تجارت کا شام کی طرف۔ اور میسرہ سے کہا اچھی طرح دیکھتے رہنا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ میسرہ بڑی گہری نظر کے ساتھ سارا سفر آپ کو دیکھتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ دھوپ تھی، راستے میں چل رہے تھے تو اچانک ایک بادل آیا جو صرف حضور پہ سایہ کیے چل رہا تھا۔ آپ ادھر جاتے تو بادل بھی ادھر ہو جاتا، آپ ادھر چلے جاتے تو بادل بھی ادھر چلا جاتا۔ یہ منظر جو اس نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اور ایک جگہ آپ بازار میں کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ کچھ چیز بیچ رہے تھے، تو اس نے کہا واقعی؟ آپ نے کہا ہاں۔ کا قسم کھاؤ لات اور عزیٰ کی؟ آپ نے فرمایا واللہ ما حلفت بہما قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی۔ تو وہ شخص اس نے کہا بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ میسرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو شخص ہے نا یہ اپنے وقت پر نبی ہونے والا ہے، میں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں اس میں پوری ہیں۔ اور بھی اس قسم کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ کو پوری کارگزاری سنائی۔ یہ تو عجیب آدمی ہے، ایسی ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کارگزاریاں سن کے بڑی متاثر ہوئیں، اور وہ خود بھی مکہ معظمہ میں پاک باز مشہور تھیں۔ حالانکہ ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں تھا، لیکن ان کا لقب تھا طاہرہ۔ حضرت خدیجہ کو زمان جاہلیت میں بھی مکے والے طاہرہ کہا کرتے تھے، طاہرہ پاکیزہ، اور مکے کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہش مند تھے، اس لیے کہ طاہرہ بھی تھیں اور پیسے والی بھی تھیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کی طرف سے کسی کو رسپانس نہیں ملتا تھا، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ نے خود نبی پاک علیہ السلام کو پیغام بھیجا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے چچا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا کو بتایا، حضرت ابو طالب راضی ہو گئے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا۔ نکاح حضرت خواجہ ابو طالب نے خود پڑھایا، ہمارے نبی کا نکاح ابو طالب نے خود پڑھایا، اور اس کو خطبہ عجیب دیا۔ اس خطبے میں پہلے اللہ کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا اگر قریش کے جوان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو میرا بھتیجا ان سب سے بھاری ہے، اگرچہ یہ مال میں کمزور ہے، غریب بہت ہے، اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا کردار اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر قریش کے تمام جوان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو میرا بھتیجا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر نکاح ہو گیا۔ تقریباً 500 درہم، یعنی آج کل کے حساب سے 131 تولہ 3 ماشا چاندی کے عوض میں آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام پر غار خلوت کا غلبہ ہوا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گئے تھے، نبوت کے اعلان سے 6 مہینے پہلے حبب الیہ الخلا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کی محبت ڈال دی۔ بس مجھے تنہا رہنا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے دنیا کے ماحول میں نہیں رہنا، بس مجھے اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہے۔ چنانچہ آپ غار حرا چلے جاتے تھے۔ جبل نور ایک پہاڑ ہے مکے میں، وہاں پہ ایک غار حرا ہے، وہاں پہ آپ چڑھ جاتے، بہت اونچا ہے، کو 2500 فٹ میرا خیال ہے اس کی بلندی ہے۔ 2006 میں ہم چڑھے تھے اس پہ، اس وقت اس پہ سیڑھیاں ویڑیاں نہیں تھیں، ویسے ہی چڑھے تھے، تو بڑی مشکل سے چڑھے تھے۔ 1 گھنٹہ لگا تھا ہمیں چڑھنے میں، 1 سوا گھنٹہ لگا تھا چڑھنے میں، اترنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے جہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو
اب تو سیڑھیاں بنا دی ہیں وہاں پہ. تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، جب ہم پہلی دفعہ گئے اور ہم اس پہاڑی پہ چوٹی پہ چڑھے تو وہاں پورا مکہ نظر آتا ہے. اس چوٹی پہ چڑھنے کے بعد پورا مکہ نظر آتا ہے، اور اتنی خوفناک چوٹی ہے کہ مجھے تو چکر آنے لگ گیا، میں گر نہ جاؤں، ایسی کیفیت. تو مجھے خیال آیا میری ماں خدیجہ میرے آقا کے لیے روٹی لے کر، ستو لے کر، پانی لے کر، تنے تنہا عورت ذات، عمر 40 سے اوپر ہے، کیسے چڑھی ہوں گی، کیسے آتی ہوں گی عورت ذات. اور پیسے والی عورت تو پھر نفیس بھی ہوتی ہے نا، پیسے والے لوگ نفیس بھی ہوتے ہیں. اب اتنی پیسے والی، مکے کی سب سے مالدار عورت، اور عمر 40 سے بھی اوپر. عمر کتنی تھی؟ 55 سال عمر تھی اس وقت، 55 سال عمر. اور اتنی چوٹی پہ جہاں جوان بھی چڑھنا اس کا مشکل ہے. تو سمجھ میں آئی کہ حضرت خدیجہ واقعی حضور کی عاشقہ تھیں. یہ محبت ہی کروائے گی نا، یہ ایسے کیسے کون کرے، کوئی کرے گا؟ بھائی تو کہاں جا کے بیٹھ گیا، آ کے گھر میں ذکر کرنا ہے تو خواہ مخواہ جا کے وہاں بیٹھ گیا، کون تمہیں وہاں کے آ کے روٹی دے؟ ایسے نہیں، کبھی بھی یوں نہیں کہا، بلکہ خود ہی روٹی، ستو، پانی، جو کچھ ہوتا گٹھڑی بنا کے خود 55 سال کی عمر میں اتنی لمبی اونچائی چڑھ کر، سیڑھیاں ویڑیاں بھی نہیں تھیں، پہاڑ پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے بھائی. اور وہ سرحد کے پہاڑ نہیں تھے جس پہ گھاس تھی، درخت تھے، چلو جی چڑھنا آسان ہے. وہ تو چٹریل پتھر ہیں، پاؤں پھسلے تو آدمی کی تکہ بوٹی ہو جائے. تو وہاں چوٹی پہ چڑھ کے حضرت خدیجہ کی ہمارے نبی سے محبت کا بڑا احساس ہوا. چنانچہ اماں خدیجہ آپ کے پاس وہاں کھانا پہنچاتی تھی، 1 ہفتے کا کھانا دے آتی، حضور کھاتے رہتے، پھر آ کے دے جاتی، پھر آ کے دے جاتی، پھر آ کے 6 مہینے اس طرح گزرے. ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک عظیم الشان شکل ظاہر ہوئی، زمین آسمان کے بیچ کو انہوں نے بھرا ہوا تھا، کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا محمد. آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پتہ نہیں کون ہے. پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر آواز آئی. چنانچہ اچانک حضرت جبریل سامنے ظاہر ہوئے اور کہا اقرا، پڑھیے. کوئی ریشمی رومال تھا، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا. کہا پڑھیے. کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کہا اقرا، پڑھیے. کہا نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے گلے سے لگا کے اچھی طرح بھینچا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میری جان نکل رہی تھی، اتنا زور سے بھینچا. پھر فرمایا پھر پڑھ. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے پھر بھینچا، 3 دفعہ ایسے ہوا، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی سورہ الگ کی شروع کی 4 آیتیں اللہ کے نبی کو سنائیں اور کہا اب اللہ کے رسول ہیں، سارے عالم کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، قیامت تک کے انسان آپ کی امت ہیں، آپ بنو آدم کے سردار ہیں. جب یہ کیفیت ہوئی تو ہمارے نبی پہ کپ کپی طاری ہو گئی. وہ جو بھینچا تھا نا، بھینچا تھا تو اس سے نسبت اتحادی پیدا ہو گئی تھی، اور یہ ایک نئی چیز تھی. تو ہمارے نبی پہ کپ کپی تھی اور عجیب کیفیت میں بوجھ تھا. آپ سیدھے وہاں سے اتر کے گھر میں آئے اور آپ نے اماں خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے. اور کمبل اوڑھ کے آپ لیٹ گئے اور آپ فرما رہے تھے خدیجہ مجھے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا. کہا ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح. کہا یوں ہوا ہے، پتہ نہیں کون آئے تھے، یوں بھینچا اور یوں بتایا اور یوں کہا اور یوں پڑھوایا اور یوں مجھے کہہ کے گئے ہیں. حضرت خدیجہ نے کہا میرے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ پچھلی کتابوں کے عالم ہیں، تورات کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہیں، بوڑھے ہیں ابھی، چلو میں ان کے پاس لے کے چلتی ہوں آپ کو. چنانچہ آپ علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس گئیں. علماء کہتے ہیں کہ اماں خدیجہ جو ہمارے نبی کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، وہ اس لیے نہیں لے کر گئی تھیں کہ حضور کو مطمئن کریں،
اس لیے کہ نبی کا اپنی نبوت میں شک کرنا ناجائز ہے۔ حضرت خدیجہ جو ہمارے نبی کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، تو یہ بھی ایک دعوتی گشت تھا۔ رہبر حضرت خدیجہ تھیں، متکلم سرکار دو عالم تھے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے بھتیجے، بتاؤ کیا کارگزاری آئی ہے؟ انہوں نے ساری کارگزاری سنائی تو وہ کہنے لگے ارے یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا، تجھے مبارک ہو گئی۔ پھر فرمانے لگے، پھر وہ کہنے لگے ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم تجھے نکال دے گی۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو اتنے مجھ سے پیار کرتے ہیں، صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں، امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ کو نکال دیں گے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ آپ سے پہلوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جس کسی نے توحید کی دعوت دی، جس کسی نے اللہ کی دعوت دی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے یوں ہی کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اے کاش، یا لیتنی کنت جزعا، اے کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ لیکن ہمارے نبی کی کپ کپی جاری رہی۔ جب آپ بہت زیادہ گھبراتے تھے اس کپ کپی کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں اور آپ کو ایسے حوصلہ افزا الفاظ کہتی تھیں کہ حضور کا دل بڑا ہو جاتا تھا، اور وہ کہتی تھیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی تو اللہ حفاظت کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اتنی صفات ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو یہ سعادت بخشی کہ ہمارے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرد کون ہے؟ بولیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من سن سنتا حسنتا، جو کسی اچھے طریقے کو جاری کرے گا اس کے بعد اس طریقے پہ عمل کرنے والے سب کا اجر اس اکیلے کو ملے گا۔ تو ہمارے نبی پہ قیامت تک جتنے کھرب ہا کھرب لوگ ایمان لائیں گے ان سب کا اجر ہماری امی خدیجہ کو ملے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت علی بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں بھی کھاتے ہماری امی کے اندر ہیں، اس لیے کہ یہ بعد میں آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو سعادتیں بخشیں اور بہت سارے ان کو امتیازات دیے جو کسی اور اہلیہ محترمہ کو نہیں ملے۔ ایک تو سب سے پہلی آپ کی بیوی ہیں، دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، پہلی مومنہ، اہل ایمان میں سب سے پہلی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ حضرت خدیجہ کی سمجھداری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اب اللہ نے سلام بھیجا ہے تو اللہ کو وعلیکم السلام تو نہیں کہیں گے نا، اللہ کہہ رہا ہے تم پہ سلامتی ہو، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے اللہ آپ پہ بھی سلامتی ہو، تو اللہ کو کون سا خطرہ ہے کہ اللہ کو آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ جو ہی حضرت جبریل نے پیغام دیا کہ خدیجہ کو کہیے کہ اللہ ان کو سلام کہہ رہے ہیں، تو فی البدی حضرت خدیجہ نے کہا اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام۔ اب اللہ کو میں کیا جواب دوں، اللہ تو خود سلام ہے، اور سلامتی سب کو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہاں البتہ جبریل کو میرا سلام ہو کہ وہ لائے ہیں۔
وہ واسطہ بنے ہیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، اب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک عالی شان محل کی بشارت دیجئے، اور یہ بھی بشارت دیجئے کہ یہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ آپ تو اب جا رہی ہیں، جب آپ جائیں نا جنت میں تو اپنی سوکن کو سلام کہنا، اپنی سوکن کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہہ رہے نکاح تو پہلا مجھی سے ہوا ہے اور کسی اور سے تو نکاح ہوا ہی نہیں، تو سوکن میری کون بن گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ دونوں تیری سوکنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم سے بھی اللہ نے میرا جنت میں نکاح پڑھ کر دیا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم سے بھی اللہ نے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ دونوں تیری سوکنے ہیں، ان کو سلام کہنا۔ اور حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کی شان، 1 سال میں ہمارے نبی کو 2 صدمے کٹھے آئے 3 دن کے فاصلے سے۔ ہمارے نبی کے سب سے زیادہ مددگار تھے حضرت خواجہ ابو طالب، حضرت علی کے والد صاحب، ان کا بھی اسی 10ویں سال انتقال ہوا۔ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سب سے زیادہ آپ کو جو سہارا تھا نا وہ ان کا تھا، چونکہ ابو طالب سردار تھے اور یہ بھی سردار تھیں، بڑی پیسے والی، سارا مکہ ان سے متاثر تھا، تو ان کی چلتی تھی۔ اب یہ دونوں جو ہمدرد تھے وہ دونوں چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، بھئی یہ تو غم کا سال ہے، کٹھے 2 صدمے ملے ہیں مجھے۔ چنانچہ جب یہ 2 صدمے کٹھے آپ کو ملے اور مکے والوں کو پھر کھلی چھٹی ملی ہمارے نبی کو ستانے کی، تو ہمارے نبی نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید طائف والے میرا ساتھ دیں، مگر طائف والوں نے مکے والوں سے بھی زیادہ آپ کو ستایا۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے اور صدمے سے آپ کا دل پھٹا جا رہا تھا، ادھر بھی اکیلے رہ گئے اور ادھر گئے تو انہوں نے تو لہو لہاں کر کے بے ہوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے آپ کو معراج پہ بلایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، سب کو آپ کا مقتدی بنایا، اور پھر عرش پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کرایا، اور 5 نمازیں بھی دے دی کہ آئندہ بھی ملاقات کرنی ہو تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا، ملاقات شروع ہو جائے گی۔ حضرت خدیجہ وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ 5 نمازیں تو نہیں تھیں اس وقت، وہ تو انتقال کے بعد ملی ہیں، لیکن ہمارے نبی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت جبریل نے آپ کو سکھائی تھی نماز اور وضو، تو اس ترتیب پہ آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، حضرت خدیجہ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ہماری ماں خدیجہ ہیں، اور ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ہمارے نبی کی نسل ہی ان سے چلی۔ حضرت خدیجہ کی 3-4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کے بھی اولاد ہوئی، بچپن میں فوت ہو گئی۔ حضرت رقیہ کے بھی اولاد ہوئی مگر بچپن میں فوت ہو گئی۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی ابو العاص سے، چچا زاد بھائی تھے، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، ان سے شادی ہوئی۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے سال ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے نبی جب بدر کے لیے گئے تھے تو حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے، جب بقی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کی قبر پہ بیٹھے رو رہے تھے۔
آپ کو اس وقت پتہ چلا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا عثمان لا تبکی یا عثمان، عثمان رو نہیں، فإن اللہ فہذا جبرائیل اخبرنی ان اللہ عز وجل امرنی ان ازوجک اختہا، یہ میرے پاس جبریل آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی آپ سے نکاح کر دوں۔ اور پھر فرمایا واللہ لو کانت عندی مئۃ تموت واحدۃ بعد واحدۃ لزوجتکھا اخری، عثمان اللہ کی قسم اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتیں اور ایک فوت ہوتی تو میں دوسری دیتا، وہ بھی فوت ہوتی تو تیسری دیتا، 100 کی 100 میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ہمارے نبی کو ان کا داماد ہونا اتنا پسند تھا۔ وہ بڑے حیادار آدمی تھے، شرمیلے، پاک باز، سچے، سیدھے اور سادھے، ہوشیار چالاک نہیں۔ سب سے آخری بیٹی حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے ہوئی، ان کا ذکر آگے کریں گے تفصیل سے، ہمیں ان سے بہت محبت ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد ہمارے نبی کی حضرت خدیجہ سے محبت بھی دیکھیے کہ ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، یہ بھی ایک محبت ہے نا، ورنہ وہاں تو عام تھا نکاح، کئی نکاح تو عام تھا، ہمارے نبی نے نکاح نہیں کیا۔ ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں، یا رسول اللہ خدیجہ تو چلی گئی، پھر نکاح کا پروگرام ہے کہ نہیں؟ اور میں کس سے کروں؟ چونکہ ضرورت تو تھی، بھئی بیٹیاں ہیں، گھر کو کون سنبھالے گا؟ بچے بیٹیاں، ان کو سنبھالے گا کون؟ بیوی تو چاہیے گھر میں، اور میں کس سے کروں؟ کہا جی آپ حکم کریں، کنواری چاہیے یا شادی شدہ؟ اور ہمیں بتاؤ تو صحیح، کنواری کون ہے، شادی شدہ کون؟ کہ شادی شدہ تو سودا ہے، سودا بنت زمعہ، اور کنواری آپ کے سب سے پیارے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے ہلکی سی رضامندی ظاہر فرمائی، اور میں ٹھیک ہے بات کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم حضرت سودا کے پاس آئیں اور کہا سودا مبارک ہو تجھے، آج بڑی خیر کی خبر لے کے آئی ہوں میں، برکتوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں، عزت اور عظمت کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ کہا کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح کچھ۔ کہ اللہ کے نبی نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میری سعادت ہے، یہ تو مسلمان تھیں، لیکن ان کے جو والد تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کا آپ کے ابو کو تو اللہ ہی منائے، باقی یہ کہ میں راضی ہوں۔ چنانچہ کسی طریقے سے انہوں نے واسطوں سے ان کے والد کی ذہن سازی کی، اور بالآخر حضرت سودا کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ ہو گیا، سودا بنت زمعہ۔ یہ بھی بیوہ تھیں اور بالکل سیدھی سادی تھیں، قد کاٹ تھا لیکن بالکل سیدھی سادی تھیں، اتنی سادی تھیں کہ قریش کے لوگ جب یہ انہوں نے سنا نا کہ محمد نے سودا سے نکاح کیا ہے تو آپس میں بہت باتیں کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا محمد کو، ایک طرف تو مکے کی سب سے خوبصورت اور سب سے پیسے والی عورت سے شادی، اور اب شادی کی ہے اتنی سیدھی سادی سے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کی شادی کوئی خواہش کی بنیاد پہ تھوڑی ہوتی تھی، ہمارے نبی تو شادی اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے نا، ان نکاحوں کسی نکاح کے پیچھے خواہش محرک نہیں ہے، کسی نکاح کے پیچھے خواہش وجہ نہیں ہے، ہر نکاح کے پیچھے کوئی دینی حکمت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما تزوجت وما زوجت، نہ میں نے خود کوئی شادی کی، نہ میں نے اپنے بچیوں میں سے کسی کی شادی کی، مگر اللہ کی وحی کے ذریعے سے کی ہے۔ جبریل وحی لے کے آئے،
اور حکم ہوا کہ یہ کرنا ہے، اس لیے کیا گیا۔ چنانچہ حضرت سودا سے آپ کی شادی ہوئی، اور وہ بہت عبادت گزار تھیں، اور ان کی طبیعت میں تھوڑی ظرافت بھی تھی، یعنی ہنسی مذاق بھی تھوڑی سی کرتی تھی، حضور کو کبھی کبھی ہنسا دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضور سے کہا، رسول اللہ آپ کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا کہ میں نے تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہیں نقصی نہ نکل آئے مجھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور سادہ اتنی تھیں کہ اگر کوئی ان کو کوئی بات کہہ دیتا تو وہ اس کو حقیقت سمجھنے لگ جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ اور حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیویاں بھی تھیں، صاحبزادیاں بھی تھیں، سب سے پیاروں کی بیٹیاں بھی تھیں، اور آپ کی بیویاں بھی تھیں۔ آپ کو ان دونوں سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ان دونوں نے حضرت سودا سے کہا، حضرت سودا بڑی عمر کی، یہ چھوٹی تھیں ان سے، اور وہ تھی بھی سیدھی سادھی، ابھی یہ تو نوجوان لڑکیاں تھیں۔ دونوں نے آ کے حضرت سودا سے کہا، ارے سودا پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا دجال نکلا ہے۔ کہا اچھا، یہ جو سنا تو گھر میں ایک اسٹور تھا، سامان رکھنے کا اسٹور، اس میں گھس گئیں اور کہا جلدی سے میرے اوپر گھاس ڈال دو تاکہ میں نظر نہ آؤں۔ چنانچہ گھاس بھی ڈال دی گئی۔ اب وہ اسٹور تھا نا، اسٹور تھا، اس میں جالے بھی تھے، مٹی بھی تھی، گندگی بھی تھی، پھر اوپر سے گھاس۔ فرمانے لگی جلدی سے مجھے چھپاؤ، کہیں مجھے وہ نقصان نہ پہنچائے، دجال نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ اس طرح اب جب یہ سارا منظر ہوا تو حضرت اماں عائشہ حضرت حفصہ یوں منہ پہ کپڑا رکھ کے ہنس ہنس کے دوہری، اتنے میں سرکار تشریف لے آئے۔ آپ آئے تو ان دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے، ان کی ہنسی، بولا ہی نہیں جا رہا ان دونوں سے۔ تو انہوں نے بولو تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ تو بولا تو گیا نہیں، ہنستی بھی رہیں اور اسٹور کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جب اسٹور میں گئے تو دیکھا گھاس کے نیچے حضرت سودا چھپی ہوئی ہیں اور جالے ان کے سارے جسم پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھئی کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہو، یہ تم اتنی گندی ہو رہی ہو؟ کہ نہیں حضور مجھے باہر نہ لے جائیں، وہ کانا دجال نکل آیا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ علیہ السلام ہنسنے لگے، ان کے جالے صاف کیے، ان سے گھاس ہٹائی، اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے جھاڑے اور ان کو باہر لائے، اور آپ نے فرمایا دجال اگر میرے زمانے میں آ گیا تو کسی کو کوئی فکر نہیں، میں اکیلا اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آیا تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن وہ نشانی کسی نے نہیں بتائی جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ دجال دائیں کان سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کانا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ اللہ کیا ہوا جو اپنی آنکھ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اتنی سیدھی سادی تھی، عبادت گزار تھیں، سخی تھیں، سیدھی سادی تھیں۔ اور حضرت عمر نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی پیسوں کی، کہنے لگی کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا درہم ہیں۔ کہا درہم کیا ہوتے ہیں؟ کہو نا پتھر ہیں، یوں کہو نا پتھر ہیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ تھیلی تقسیم کر دی، ایک درہم بھی بچا کے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اتنی دنیا سے بے رغبت تھیں۔ یہ ہماری ماں تھیں جن کا نام حضرت سودا تھا، اور ان کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کی بعد کی تمام بیویوں میں سب سے پیاری حضرت اماں عائشہ سے ہوا۔ اماں عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں اور حضرت ام رومان کی بیٹی تھیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی سگی بہن تھیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہے نا، ہمارے نبی کی حضرت ابوبکر کی جو بڑی بیٹی تھی، وہ دوسری بیوی سے تھی۔ یہ اماں عائشہ اور حضرت عبد الرحمن یہ دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت ام رومان سے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال اماں عائشہ سے شادی ہوئی، وجہ وہی بنی جو حضرت خولہ بنت حکیم آئی تھیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میری شادی اتنی سیدھی سادی ہوئی، چونکہ عمر چھوٹی تھی، میں ایک باغ میں، انصار کے ایک باغ میں بچیوں کے ساتھ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں بچیوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی کہ میری ماں ام رومان آئی اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور میرے منہ پہ تھوڑا سا پانی مار کے منہ کو پونچھا، ایک سرخ دوپٹہ اڑایا اور مجھے حضور کے کمرے میں بھیج کے کہا حضور آپ کی دلہن حاضر ہے، رخصتی ہو گئی۔ اس طرح اماں عائشہ کی شادی ہوئی، اور ولیمہ یوں ہوا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں اونٹنی کا دودھ بھیجا تھا، اونٹنی کا دودھ بڑا پیالہ، آپ نے چند صحابہ کو بلایا اور فرمایا اس دودھ میں سے تھوڑا تھوڑا پیتے جاؤ، بس یہی ہمارا ولیمہ ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے ساتھ جب اللہ کے نبی لحاف میں بھی ہوتے تھے نا، تب بھی وحی آ جاتی تھی۔ جب آپ حضرت اماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وحی آ جاتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان فضل عائشۃ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو باقی کھانوں پر حاصل ہے۔ اور اماں عائشہ کے بارے میں آپ علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ سے کہیں اسے مبارک ہو، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اماں عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال اماں عائشہ کی گود میں ہوا۔ اماں عائشہ کی، آپ بولتے نہیں ہیں، سو جاتے ہیں کیا؟ اماں عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم کا نکاح اماں عائشہ کی گود میں ہوا۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے سب سے آخر میں اللہ کے نبی کے منہ میں میرا لعاب داخل ہوا، اور وہ یوں کہ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اماں عائشہ کی گود میں، اتنے میں حضرت عبد الرحمن حضرت اماں عائشہ کے سگے بھائی داخل ہوئے گھر میں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ اللہ کے نبی نے اس مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا، یوں دیکھ رہے ہیں، اماں عائشہ نے دیکھا کہ مسواک کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لیا اور اس کو خود چبایا، نرم کیا، پھر حضور کو دیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، پھر آپ نے اماں عائشہ کے لعاب سے تر مسواک کو اپنے منہ میں پھیرا اور اپنے دانتوں پہ مسواک کیا، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی اماں عائشہ کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے بیماری کے تمام ایام اماں عائشہ کے گھر میں، جب آپ بیمار ہوئے نا تو بہت بیمار ہوئے، آپ گئے تھے اصل میں ایک جنازے کے لیے، وہاں راستے میں آپ کو بخار ہو گیا، اماں عائشہ کو حضور سے عجیب محبت تھی اور حضور کو اماں عائشہ سے عجیب محبت تھی۔ اماں عائشہ کو سر میں درد تھا، لیکن جن کو زیادہ پیار ہوتا ہے نا تو وہ ہمدردی چاہتے ہیں، تو اماں عائشہ سر پہ کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گئیں یوں کہ حضور آئیں اور دیکھیں کہ مجھے درد ہے تاکہ مجھے پیار دیں، ہمدردی کا اظہار کریں، عائشہ کیا ہو گیا ہے میں بھی دم کر دیتا ہوں، اس طرح سے اماں عائشہ کپڑا لپیٹ کے یوں بیٹھی رہی۔ حضور آئے تو کہا واہ رأسا، ہائے سر پھٹا جا رہا ہے، اماں عائشہ نے کہا۔ تو حضور کا تو پہلے ہی سر پھٹ رہا تھا، شدید درد تھا، بخار تھا،
تو آپ نے فرمایا بل انا ورأسا، تجھے کیا درد ہوگا، مجھے تو بہت زیادہ درد ہے۔ یہاں سے آپ کی بیماری شروع ہوئی اور آپ پہ بخار چڑھنا شروع ہوا، اور مگر اس بیماری میں بھی جس کی باری تھی آپ وہیں تشریف لے جا رہے تھے، لیکن بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ سرکار کو عائشہ کے گھر میں رہنے کا دل کر رہا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور جمع ہو کے خود آپ سے کہا حضور آپ عائشہ کے گھر ہی آرام فرمائیں، ہم سب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، ہم وہیں آپ سے مل لیا کریں گی۔ چنانچہ سب کے کہنے پر اللہ کے نبی نے مستقل اپنی رہائش بیماری کے آخری ایام میں اماں عائشہ کے گھر میں کی، اور اماں عائشہ ہی نے آخری ایام میں آپ کی تیمارداری کی۔ سب سے آخر میں جن کو سب سے زیادہ خدمت کا موقع ملا وہ اماں عائشہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی اماں عائشہ کی۔ اور پھر اماں عائشہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کے لیے جس جگہ کو اپنی آرام گاہ بنایا وہ بھی اماں عائشہ کا گھر ہے۔ جہاں آج ہمارے نبی کی قبر ہے، جہاں سنہری جالی لگی ہوئی ہے، اماں عائشہ کا یہ حجرہ ہے، یہ اماں عائشہ کا گھر ہے۔ اور اس کے بالکل متصل پیچھے کی طرف ساتھ جہاں سبز جالی ہے، بالکل متصل پیچھے کی جانب وہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ اماں عائشہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ لوگ تو اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اجازت لیتے تھے، اماں عائشہ ادھر ادھر ہوتیں، پھر وہ اندر آتے تھے، لیکن اماں عائشہ تو دن رات حضور کی قبر کے پاس مجاور بن کے بیٹھی تھی۔ قبر کے پاس مجاور بن کے نہیں، وہ تو ان کا گھر تھا، یہ تو میں نے ویسے ہی کہا، دن بھی وہاں رات بھی وہاں۔ یہ سرکار کی قبر ہے، یہ اماں عائشہ سوئی ہوئی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ کئی سال اماں عائشہ نے ایسے گزارے۔ کتنے سال؟ 14.5 سال، 12.5 سال، 2.5 سال ابا کی خلافت کے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت کے۔ جب حضرت عمر نے وہاں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تو اماں عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی اور کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے خاوند ہوں، ایک طرف میرے ابا ہوں، اور بیچ میں لیٹ جاؤں گی، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی چادر لے کے اماں عائشہ باہر چلی گئی اور حضرت عمر کو وہاں دفن کیا گیا۔ یہ تمام باتیں اماں عائشہ کا در امتیاز ہیں، یہ ان کی عظمت کی نشانیاں اور ان کی عظمت کے دلائل ہیں۔ اور اماں عائشہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب منافقین نے ان پہ تہمت باندھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔